الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها ولم يزده الله إلا دناء ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا يغض بصره أو ليحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سے آیت اور ایک طبرانی شریف کی حدیث شریف پڑھی ہے۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا إلى آخره۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث شریف پڑھی ہے، اس کا سب سے آسان ترجمہ یہ ہے، روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جس شخص نے نکاح عزت کی وجہ سے کیا، عزت کو حاصل کرنے کے لیے کیا، اگر ہم فلاں جگہ پر فلاں لڑکی سے رشتہ کریں گے، نکاح کریں گے تو مجھے عزت ملے گی، فلاں خاندان سے نکاح کریں گے مجھے عزت ملے گی، مجھے مقام اور مرتبہ سے نوازا جائے گا، مجھے عہدہ اور پس سے نوازا جائے گا، مجھے فلاں القاب اور لقب سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس نیت سے نکاح کی کہ مجھے عزت ملے گی، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن یزدہ اللہ الا ذلا، اسے عزت نہیں ملے گی سوائے ذلت کے۔ اگلا ٹکڑا ومن تزوجها لمالها، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نکاح کسی لڑکی سے اس نیت سے کی کہ فلاں کے یہاں سے مجھے مال زیادہ ملے گا، فلاں کے یہاں سے پیسہ زیادہ ملے گا، یا فلاں چیز ملیں گے، یا فلاں رقم اور اشیائیں میسر ہوں گے، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو مال سے سکون نہیں ملے گا، اور اس کے مال سے اس کا جی نہیں بھرے گا، اس کی پورتی نہیں ہوگی، الا فقرا، سوائے فقر کے۔ اور آپ لوگوں نے معینہ بھی کیا ہوگا، بیٹا باپ کتنا ہی پیسہ لے لے پریشان رہے گا، بیٹی والوں کو کتنا ہی پیسہ لگ جائے خوشحال۔ میرے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے کہ ان دونوں چیزوں پر، ان دونوں باتوں پر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ عزت حاصل کرنے کی وجہ سے آپ نکاح کر رہے ہیں تو آپ کو ذلت رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اگر آپ مال کی طلب کی بنیاد پر نکاح کر رہے ہیں تو آپ کو فقر کے علاوہ، تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرا جملہ میرے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے ومن تزوجها لحسبها، کہ کسی نے کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کیا کہ اسے حسب نسب اور خاندان کی بڑائی اور حسب، اونچا خاندان اور اونچا حسب اور نسب کی بنیاد پر نکاح کرنا ہے تو اس کو وہ بھی نہیں ملے گا، لن یزدہ اللہ الا دنا، سوائے اسی مقام کی جس مقام پر ہے۔ تیسرا جملہ یہ تھا، چوتھے جملہ پر قربان جائیں، جس کے لیے میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے، اور وہ دعائیں اتنی بہترین دعائیں ہیں جس دعا کے اوپر صحابی رسول نے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اس حدیث شریف کا میں نے 3 ٹکڑا عرض کر چکا، چوتھا ٹکڑے کے بارے میں چلیے، جس کے بارے میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں دعائیں دے رہے ہیں، او یحسن رحمہ بارک اللہ لہ، بارک اللہ لہ فیہ وبارک اللہ لہا فیہا وبارک اللہ لہا فیہ۔ میرے عزیز دوستو، تیسرے ٹکڑے کے اندر میرے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں کہ جس نے نکاح اس نیت سے کی، اس کے اندر مال حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، مال کا ملنا مقصد نہیں تھا، اور عزت کا ملنا مقصد نہیں تھا، حسب نسب اونچا خاندان ملنا نسب نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ میں نکاح کروں گا، نکاح کرنے سے میری عزت و آبرو محفوظ ہو جائے گی، اور میری نظریں نیچے ہو جائے گی، اور میں گناہ سے محفوظ ہو جاؤں گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ادا ہو جائے گا۔ جب یہ نیت ہو جائے گی اور اس پر جب عمل کیا جائے گا، ایسے نکاح کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے، اور دعائیں لینے والے کامیاب ہو چکے ہیں۔ چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء
الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ اکبر، وہ صحابی رسول انصاری صحابی ہے، وہ صحابی رسول امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف فرما ہے، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف فرما ہے، علم حاصل کرتے ہیں، صحابہ رسول کے فیضیاب ہو رہے ہیں اور برکتیں اور دعائیں حاصل کر رہے ہیں۔ الغرض میرے عزیز دوستو، کچھ دن گزر جانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے جلیبیب رضی اللہ عنہ، کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ جلیبیب صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے شادی کون کرائے گا؟ کون مجھ سے بیٹی دے گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو تنگ دست ہوں، میں تو غربت و افلاس میں مبتلا ہوں، میں تو مفلس کا مبتلا ہوں، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کاروبار بھی نہیں ہے، میرے پاس تو تجارت بھی نہیں ہے، میرے پاس تو مال اور دولت بھی نہیں ہے، میں نوکری پیسہ والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یا رسول اللہ، مجھ سے نکاح اپنی بیٹی کا کون کرائے گا؟ اس کے بعد امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جملہ دہراتے ہیں، اے جلیبیب رضی اللہ عنہ، کیا تم شادی کرو گے؟ اللہ اکبر، میرے عزیز دوستو، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ بھی میرا کپڑا جو ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، میلے جلے کچلے کپڑے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس تو اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ الغرض یہ تیسری مرتبہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ الغرض یہ جب تین مرتبہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، صحابی رسول جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا خاندان بھی نہیں ہے، میرا اونچا خاندان نہیں، میری برادر بڑی نہیں، میری چھوٹی برادر ہے، میرے مکان ٹوٹے پھوٹے ہیں، میں جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہوں، میری عالیشان بنگلے نہیں ہے، مجھ سے کون اپنی بیٹی دے گا؟ الغرض یہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جلیبیب رضی اللہ عنہ، فلاں انصاری صحابی کے یہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے کہنا کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ الغرض یہ وہ صحابی رسول فلاں انصاری صحابی کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو اور آپ سبھی کو سلام بھیجا ہے، سلام عرض کیا ہے۔ الغرض یہ لفظ سلام سننا تھا، لوگ خوشی کے مارے جھوم گئے، گھر والے خوش ہو گئے کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر میرے گھر والوں کے لیے سلام بھیجا ہے۔ کہتے ہیں اگلی بات بھی سن لیجئے، اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ الغرض یہ بات کہتے ہیں سنیے، تھوڑی دیر رک جائیے، میں گھر میں اندر گھستا ہوں اور اپنے بچوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ الغرض یہ جب گھر پہنچتے ہیں بیوی محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تنگ دست ہے، مفلس ہے، غربت و افلاس میں مبتلا ہے، کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خاندان میں اونچا نیچا نہیں ہے اور لمبے پریوار بھی نہیں ہے، عالیشان بنگلے بھی نہیں ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ہیں۔ اے محترمہ، ذرا بتاؤ صحیح، کیا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں؟ الغرض یہ میرے عزیز دوستو، ان کی بیوی کہتی ہے نا 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 نا، ایسے لڑکوں سے نکاح میں اپنی بیٹی کا ہرگز نہیں کراؤں گی، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس حسب نسب نہیں، دولت نہیں، خزانہ نہیں۔ الغرض یہ اتنے میں اس کی بیٹی سن رہی تھی، اس کی ذہن میں یہ بات آئی کہ مال دولت تو نہیں ہے لیکن حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم کر دے وہ سر آنکھوں پر۔ الغرض یہ وہ لڑکی باہر نکلی اور اپنے والد محترم سے عرض کیا، ابا جان آپ جائیے اور اس نکاح کو قبول کر لیجئے، آپ اس لڑکے کو مت دیکھیے، جس نے بھیجا ہے اس کو دیکھیے۔ الغرض یہ وہ شخص صحابی رسول
امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مشورہ ہمیں قبول ہے, آپ نے جو حکم دیا ہمیں اپنی بیٹی سے نکاح فلاں صحابی سے کرانا چاہتا ہوں, ہمیں کر دیجئے, مجھے منظور ہے. الغرض میرے عزیز دوستو نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہو جانے کے بعد میرے دوستو ہے کہاں غربت و افلاس میں مبتلا, ہے کہاں تنگ دستی میں, کہاں تھے جھوپڑے میں رہنے والے. اللہ اکبر. صحابہ رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس بستی کے, اس علاقے کے, اس قبیلے کے, اس خاندان کے خرچ کرنے والے عورتوں میں سب سے زیادہ خرچیلا کوئی عورت نکلی تو وہ خاتون تھی جس کو ایک غریب آدمی کے ساتھ نکاح ہوا. میرے عزیز دوستو سب سے زیادہ پیسہ آ گیا, سب سے زیادہ دولت آ گئی. کیا اس کے ماں باپ نے دولت کو دیکھا؟ کیا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو دیکھ کر نکاح کیا؟ نہیں میرے دوستو. اس لیے میرے عزیزو, میرے بزرگوں, جب بھی اپنی بیٹے یا بیٹی کو نکاح کیا جائے, جب بھی اپنے بیٹا اور بیٹی کا رشتہ کیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت طیبہ بتایا جائے جس میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں, اور جو اس کا برعکس کرتے ہیں اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں بلکہ لعنت و فٹکار ملتی ہے. آئیے میرے دوستو یہ تو بیٹی کی بات بتایا, میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے ماحول میں, آج کے معاشرہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ہم اور آپ کے باقی دیگر ہر شخص دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے, سماج میں کیا ہو رہا ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ایک صحابی رسول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے, بادشاہ ہے, اور رات کو بستی میں گشت لگا رہے ہیں کہ کہیں بھوکا پیاسا کوئی نہ مل جائے, کوئی پریشان حال نہ ہو, کوئی چور نہ گھوم رہا ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی میں گھوم رہے ہیں. ایک دروازے سے, ایک مکان سے آواز آتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹی دودھ آج کم دیا ہے لہذا دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے امی جان دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی, اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پتا چل گیا اس لیے اس نے منع کیا ہے, اور اگر اس کو پتا چل گیا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا, ہم لوگ ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. کہتے ہیں بیٹی کون سا عمر رات کو اس وقت دیکھ رہا ہے؟ الغرض یہ بیٹی جواب دیتی ہے امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. الغرض یہ اس گفتگو کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیا. سننے کے بعد صبح ہوتے ہی دربار میں ان دونوں ماں بیٹی کو بلایا گیا, ان سے سوال کیا گیا کہ آخر کیا بات ہے, کون ہے اس گھر کے اندر؟ کہتے ہیں ہم دونوں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں ہے, دودھ سے گزارا ہوتا ہے, پانی ملانے کے لیے بیٹی کو کہا لیکن میری بیٹی نے پانی نہیں ملایا, ہم لوگ افلاس اور تندرست میں مبتلا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے خاتون کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کرانا چاہتا ہوں, کیا تمہیں منظور ہے؟ میرے دوستو قربان جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی بیٹے کا نکاح اس خاتون جس کے جھوپڑ پٹی میں ہے, کھانے کے لیے چیز میسر نہیں ہے, پھر بھی اپنی بیٹے کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کیا. کیوں؟ نیک و دینداری دکھا. انڈونیشیا میں چلے جائیے, لڑکا ہو لڑکے کا, اب لڑکی آپ کی لڑکی ہے, لڑکے کے لیے رشتہ جا رہے ہیں, سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کتنے حج کتنے عمرے کی. مسلمان صرف یہ سوال کر دے کہ آپ کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں, آپ کا بیٹا صوم صلات کا پابند ہے کہ نہیں, آپ کا بیٹا اچھے اخلاق اور کردار والے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں پوچھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کتنے مالدار ہے, یہ دیکھتے ہیں جائیداد کتنے ہیں, یہ دیکھتے ہیں دولت کتنے ہے. یہی حال بیٹی میں بھی ہے. میرے عزیز دوستو آج یہی وجہ ہے, آج نکاح کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے, نکاح کو شادی کو ہم نے بوجھ بنا لیا ہے, جبکہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے
تو نکاح کو جلدی کرو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف جلد اول کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کا نکاح بالغ ہونے کے بعد نہیں کرائے، نکاح کرنے میں تاخیر کرا دیا، دیر کرائے، تو وہ اولاد سے جتنی گناہیں ہوں گی، جتنے غلطیاں اور خطائیں ہوگی، ان سب کا ذمہ دار ماں اور باپ۔ اندازہ لگا لیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف جلد اول کے اندر کہ آپ کا بچہ جب بالغ ہو جائے اسے نکاح کرا دیا جائے۔ اگر آپ نکاح نہیں کراتے ہیں تو وہ بچہ جتنا گناہ کریں گے، جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک جتنے بھی غلطیاں اور گناہ اس سے سرزد ہوں گے، ان سب کا وبال اس کے ماں باپ کے سر پہ ہوگا۔ یہ کسی میرے عزیز دوستو، نکاح کو ہلکا کرے اور نکاح کے اندر دینداری کو ترجیح دیا جائے۔ میرے عزیزو، آج کا ماحول ہو گیا 5 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر دے گا شادی میں، شادی کو بہت بڑا حق سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 5 لاکھ 4 لاکھ لگانا کون سا حق سمجھ رہا ہے؟ اچھا وہاں تو سمجھ لیا 4 لاکھ 5 لاکھ حق لگا دیا، لیکن اگر مسجد کا برتن استعمال کیا تو اس کا حق نہیں سمجھے گا، اس کا حق نہیں ہے۔ اور اگر میلاد کرا دیا تو اس کا حق نہیں ہے، اس میں کوئی حق نہیں رکھتا ہے۔ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں ثواب کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں پر کار خیر اور نیکیاں ہی نیکیاں ہے، اس پر لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کار خیر کے سب نے جو حرام قرار دیا ہے، جو لازم و پھٹکار قرار دیا ہے، اس میں 4 لاکھ یہاں 500 روپیہ کیا اور جمع کرائی یا میلاد کا 200 300 کیا، وہاں 5 لاکھ 4 لاکھ لگا دے گا خوشی بخوشی، یہاں 200 300 500 روپیہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس میں ثواب ہے اور اس کو ثواب لینا نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے مہیلا کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہے، یہ کہیں اور جگہ ہے جہاں پر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ہمارے مہیلا کے اندر اتنے اچھے عادت و اخلاق والے انسان ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے حق کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم مسجد کے برتن استعمال کرتے ہیں اس کا حق کیا ہوتا ہے، اگر ذبح کرا رہے ہیں اس کا حق کیا ہوتا ہے، اگر میلاد کراتے ہیں تو اس کا حق کیا ہوتا ہے۔ یہاں کا ہر ایک شخص منصف مزاج ہے، عدل و انصاف والے ہیں، ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے بستی میں ایک مسجد ہے تو اس مسجد کا کیا حق ہوتا ہے، اگر ہمارے بستی میں ایک امام ہے تو اس کا کیا حق ہوتا ہے، اگر ہمارے بستی کے اندر ایک دینی درسگاہیں ہیں تو اس کا کیا حق ہوتا ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ ہر ایک شخص جانتے ہیں اور ہر ایک شخص ہر ایک کی حق اور حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح کی باتیں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے اندر دینداری کو ترجیح دی جائے۔ اگر آپ دینداری کو ترجیح دیں گے تو نکاح بھی آسان ہو جائے گا اور برکت کا ثواب بھی ملے گا۔ آج دشوار کیوں ہے؟ کسی شاعر نے کیا ہے اچھے انداز میں کہا ہے کہ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت سنتی طریقے پہ شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے پہ شادیاں نہیں ہوتی، اور ان کے گھر میں جنت کھیتیاں نہیں ہوتی، ارے جن کے گھر کے آنگن میں ارے بیٹیاں نہیں ہوتی، ارے
جن کے گھر کے آنگن میں ہر بیٹیاں نہیں